بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر عثمان صاحب۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے جلسے اور دھرنے اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے جلسے اور دھرنوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور فرق جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ آپ بھی اس کی باتیں سنیں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، کہ عمران خان کے ساتھ کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کی تربیت کیا ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ یا جمعیت علماء اسلام میں کیسے لوگ ہیں اور ان کی تربیت کس حالت میں ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں اور پھر خود اندازہ کریں کہ ان میں کیا فرق ہے اور یہ فرق کیوں ہے۔ تو آپ اس کی یہ بات سنیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے آپ نے مولانا کا احتجاج دیکھ لیا، مولانا کے رضاکار بھی دیکھ لیے، اور ایک دن کے نوٹس پہ جو پبلک پہنچی، جتنی جلد پبلک پہنچی وہ بھی جمع غفیر آپ نے دیکھ لیا۔ چلیں بھی ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے، اس کے کارکن پہنچ گئے، حیرت کی بات ہے اتنی جلدی اتنا منظم پروگرام ہو گیا۔ یس ہو گیا، لیکن ذہن میں رکھیں ایک پروگرام اور اس طرح کے کچھ احتجاجی مظاہرے پہلے بھی ہوئے تھے۔ یاد ہے آپ کو سری نگر ہائی وے کے اوپر وہ مناظر آپ نے دیکھے تھے؟ نہیں دیکھے؟ دیکھے تھے آپ نے، اور صرف آپ نے نہیں دیکھا تھا، ان کو دنیا کے تمام میڈیا نے بھی کوریج دی تھی، اور اس کل کے پروگرام کو بھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج رقم کرانا تھا اور کرا دیا۔ لیکن اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا بھر میں آپ مہذب معاشروں کی مثالیں سنتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا زبردست احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، دیکھیں جی ایمبولینس جا رہی ہے، دیکھیں جی لوگوں نے راستہ دے دیا ہے، دیکھیں جی لوگ کتنے باوقار انداز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کل کا سپریم کورٹ کے سامنے مولانا کا احتجاجی پروگرام، مولانا کے رضاکاروں کا پروگرام، مولانا کے چاہنے والوں کا پروگرام، جس میں پی ڈی ایم کی تمام شخصیات موجود تھیں، اس پروگرام کو بھی آپ دیکھیں، پچھلے پروگراموں کو بھی آپ دیکھیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں تو دور کی بات ہے، مہذب دنیا میں اتنے باوقار احتجاج نہیں ہوتے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو 1000 اختلاف ہوں آپ کریں، آپ کو کوئی پسند ہو آپ کو پسند نہ ہو، لیکن یہ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مہذب معاشروں میں، جن کو مہذب کہا جاتا ہے، جن کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے، ان کے معاشروں میں بھی اتنا مہذب، اتنا منظم، اتنا باوقار احتجاج آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ ان مناظر کو دوبارہ دیکھیے جس میں مولانا کے رضاکار سپریم کورٹ کے سامنے پھولوں کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ کسی کا پاؤں پھولوں کے اوپر پڑ کر پھولوں کو مسل نہ دے۔ وہاں پہ مولانا کے رضاکار، جب پروگرام ختم ہوتا ہے آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ مولانا کے رضاکار کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو دے رہے ہیں، کچرا اٹھا رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں۔ اس پورے احتجاج میں حکومت کا، ملک کا، پاکستان کا، سپریم کورٹ کا، شاہراہ جمہوریت کا کسی جگہ 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں احتجاج، اس کو کہتے ہیں حب الوطنی، اس کو کہتے ہیں ملک کے ساتھ پیار۔ اب آ جائیں دوسرے مناظر کی طرف۔ دوسرے مناظر کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ان جھلکیوں کو دیکھیں۔ آپ لاکھ کہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ آگ لگا دو، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوٹ مار کر لو، آپ جس طریقے سے کہتے ہو ان مناظر کو، اس مفہوم کو، ان اشاروں کو آپ کا ورکر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں آپ سے ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ کے احتجاجی مظاہرے کو ملک دشمن مظاہرہ تو کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے حق میں نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کے حق میں نہیں کہا جا سکتا، جس میں املاک کو آپ نے نقصان کر دیا، املاک کو آگ لگا دی، آپ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے، آپ نے جہازوں کو آگ لگا دی، آپ نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ حب الوطنی ہے،
تو مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے. اور عوام کے لیے صرف شعور. ہاں البتہ ایک خامی میں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں دیکھی، سب سے بڑی خامی کہ ان کی پروپیگنڈا مہم نہ ہونے کے برابر ہے. پی ڈی ایم کے بابے ابھی تک اس بات کا ادراک نہیں کر سکے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے مؤثر، منظم اور حب الوطنی پر مبنی بیانیے کی ترویج کر سکیں. آپ جہالت اور حقیقت پسندی اور تعلیم اور شعور میں موازنہ کر کے لوگوں کو دکھا سکیں. مجھے یہ افسوس ہے کہ ہماری پی ڈی ایم کی جماعتوں پر، حب الوطن جماعتوں پر، ملک کی سالمیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں پر، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں کے حوالے سے یہ شکایت موجود ہے کہ آپ کی پروپیگنڈا مہم نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ان لوگوں کی پروپیگنڈا مہم بہت آسمانوں کو چھو رہی ہے جو آپ کی املاک کو آگ لگاتے ہیں، جو سڑکیں بلا کرتے ہیں، جو ایمبولینس سے مریضوں کو اتار کر ایمبولینس کو نظر آتش کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی سرکاری اور دفاعی تنصیبات کو آگ لگا دیتے ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے اداروں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن ملک نہ کر سکے. مجھے حیرت ہے کہ آپ کب اپنی میڈیا مہم کو اور اپنے سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو کب اس قابل بنائیں گے، کب اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے کہ آپ پاکستان کا خوبصورت چہرہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے اس کو اجاگر کر سکیں. لیکن اپنے طور پر ہر بندہ جو شعور رکھتا ہے، جو فہم رکھتا ہے، جو ادراک رکھتا ہے، وہ مولانا کے احتجاجی مظاہروں کو بھی اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور دوسرے احتجاجی مظاہروں کو دیکھ لیا. جو سچائی ہے آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ملک و قوم کے حق میں کون سے مظاہرے ہیں اور کون سے نہیں ہیں، احتجاج کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو ان کی اپنی مرضی ہے، حقائق یہی ہے.